بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جس نے کسی کو نہ دیکھا ہو اور نہ ہی ملاقات کی ہو اور نہ ہی اس کی صحبت میں رہا ہو اور نہ ہی اس کے عمل پر عمل کیا ہو مگر اس کو دوست رکھتا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے آج اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا۔ آپ کا اسم گرامی اویس ہے۔ یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام کرن ہے۔ آپ چونکہ کرن کے رہنے والے ہیں اس لیے آپ کو کرنی کہتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام عامر ہے۔ والد گرامی آپ کی کم سنی میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ آپ کی والدہ ضعیف اور نابینا تھیں، جن کی خدمت میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کا اکثر حصہ گزارا۔ مراد قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ تابعی ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مختلف روایات ملتے ہیں، مگر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تمام عرب میں شہرت ہوئی تو دوسرے علاقوں کی طرح یمن کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے آگاہ ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنا تو دل نے حضور کے سچے رسول ہونے کی گواہی دی۔ قلبی تصدیق کے بعد یہ ایمان والہانہ عشق کی صورت اختیار کر گیا۔ اسی عشق نے اویس کرنی کو فنا فی الرسول کر دیا۔ حضرت اویس کرنی ہر وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی جستجو کرتے رہتے تھے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ زہد و قناعت، عبادت و ریاضت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایسی مثال قائم کی کہ آج تک بزرگان دین کے لیے باعث رشک ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی سادہ تھے۔ دنیا کو اپنے اوپر اتنا تنگ فرما لیا تھا کہ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ کا لباس سادہ تھا، خوراک سادہ تھی، گفتار رفتار ہر ادا سے سادگی جھلکتی تھی۔ حضرت اویس کرنی نے دنیا کی کوئی چیز جمع نہیں کی۔ سادگی کی وجہ سے لڑکے آپ کو چھیڑتے اور دیوانہ سمجھ کر ڈیلے اور کنکریاں مارتے تھے۔ حضرت اویس فرماتے، بچوں چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو تاکہ میرا خون نہ بہے۔ خون بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، عبادت الہی دشوار ہو جائے گی۔ لوگ آپ کو دیوانہ مستانہ سمجھتے تھے۔ لوگوں نے آپ کو ایک علیحدہ مکان بنوا دیا تھا۔ آپ اسی مکان میں رہتے تھے۔ فجر کے وقت اپنے گھر سے نکل جاتے اور عشاء کے وقت واپس تشریف لاتے تھے۔ رات کو جس وقت گھر واپس تشریف لاتے تو کھجوروں کی گٹلیاں چن کر لاتے، گٹلیاں بیچ کر کھجوریں خرید لیتے، ان سے روزہ افطار کرتے۔ اگر کچھ کھجوریں بچ جائیں تو صدقہ کر دیتے تھے۔ رات ہوتے ہی جو سامان آپ کے پاس ہوتا تھا فقراء میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ حضرت اویس کرنی کا لباس ایک کمبل، اونٹ کے بالوں کا ایک تہمت اور ایک چادر تھی۔ اگر یہ کپڑے پھٹ جاتے تو کسی سے سوال نہ کرتے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذریعہ معاش شتر بانی تھا، یعنی اونٹ چرانا تھا۔ اس سے اپنی اور والدہ ماجدہ کی خوراک کا انتظام فرماتے تھے۔ آپ لوگوں کے اونٹ چراتے تھے
یا پھر کھجور کی گٹلیاں زمین سے چن کر بازار میں بیچ آتے تھے۔ جب ان دونوں کاموں سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کی عبادت کرتے، دن میں اکثر روزے سے رہتے، شام کو چند کھجوریں کھا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی کھجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرن کے رہنے والوں سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک دیوانہ ہے، آبادی سے دور رہتا ہے، کسی سے ملتا ہے نہ، جو کچھ کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے، غم اور خوشی سے ناواقف ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب میں فرماتے یہ شب رکوع کی ہے اور پوری رات رکوع میں گزار دیتے، دوسری شب فرماتے یہ شب سجدے کی ہے اور پوری رات سجدے میں گزار دیتے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ لمبی راتیں ایک حالت میں گزاریں؟ فرمایا لمبی راتیں کہاں، کاش ازل سے ابد تک ایک رات ہوتی جس میں گریہ زاری کرنے کا موقع مل جاتا۔ افسوس کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی کہتا ہوں کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت ربیع بن حشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا، دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ میں انتظار کرتا رہا کہ فارغ ہو جائیں تو ملاقات کروں، مگر وہ ظہر تک فارغ نہ ہوئے۔ میں نے ظہر کی نماز کے بعد ملنا چاہا لیکن وہ تسبیح و تحلیل سے فارغ نہ ہوئے۔ اسی طرح 3 دن انتظار کرتا رہا۔ اس دوران میں نے آپ کو نہ کھاتے پیتے دیکھا نہ ہی آرام کرتے دیکھا۔ میں نے چوتھی رات بغور دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں کچھ آنودگی نظر آئی۔ اس وقت آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بہت سونے والی آنکھ اور بہت ذلیل و خوار پیٹ سے۔ میں نے یہ حال دیکھ کر دل میں یہ سوچا کہ آپ کی اتنی ہی زیارت کافی ہے، آپ کو مل کر پریشان نہ کروں، لہٰذا میں ملاقات کے بغیر واپس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وہ کون شخص ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے۔ اویس کرنی کی مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ غلبہ حال ہے، دوسری وجہ شریعت کی تعظیم ہے، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ ہے اور ضعیف ہے اور نابینا بھی ہے۔ اویس کرنی لوگوں کے اونٹ چرا کر ان کے لیے روزی کماتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا ہم ان کی زیارت کر سکیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، البتہ عمر و علی ان سے ملاقات کریں گے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں ہے۔ لہٰذا جب اویس سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے؟ تو فرمایا اویس کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت اپنا جبہ مبارک حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے اور ان سے امت کی بخشش کی دعا کے بارے میں فرمایا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں تلاش کرنے کے باوجود حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
پتہ نہ چلا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری دنوں میں ان کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت اویس کرنی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لے کر کرن کے جنگل میں پہنچے تو حضرت اویس کرنی کو نماز پڑھتے پایا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اویس کرنی نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سلام کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور خاموش کھڑے رہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ نام بتائیے جو آپ کی والدہ نے آپ کا رکھا ہے، جو آپ کا اصلی نام ہے وہ بتائیں۔ آپ نے جواب دیا، میرا اصلی نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کو چوم لیا۔ صحابہ نے فرمایا، ہم نے یہ سب کچھ تحقیق حال کے لیے کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ہم آپ کو سرکار مدینہ کا جبہ مبارک پیش کریں اور حضور کا سلام پیش کریں اور آپ سے امت محمدیہ کی بخشش کی دعا کروائیں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جس علامت کی حضور نے نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے فرمایا، اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم تو دعا کرتے ہی رہتے ہیں، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دعا فرمائیے۔ حضرت اویس کرنی نے جبہ مبارک لیا اور دور ایک طرف کو چلے گئے۔ جبہ مبارک آگے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ عز و جل، میں یہ جبہ اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک تو میرے آقا کی ساری امت کو نہ بخش دے گا۔ جب حضرت اویس کرنی کو سجدے میں زیادہ دیر ہو گئی روتے ہوئے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے تو صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ شاید وصال نہ فرما گئے ہوں۔ وہ قریب پہنچے تو آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اگر آپ ادھر تشریف نہ لاتے تو میں اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھاتا جب تک مجھے ساری امت کی بخشش کی خوشخبری نہ دی جاتی۔ بہرحال اللہ عز و جل نے 1000 افراد کی بخشش کر دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ ربیہ اور مدر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کر دی ہے۔ حضرت اویس کرنی نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی زیارت نہ کی، اس لیے صحابی نہ بنے بلکہ تابعی بنے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اے اویس، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیوں حاضر نہ ہوئے؟ اس سوال کا جواب تو نہ دیا بلکہ ان پر سوال کر دیا۔ پوچھا کہ آپ دونوں حضرات غزوہ احد میں شریک تھے تو مجھے بتائیے، حضور کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا؟ صحابہ نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہ کی تھی۔ جواب میں فرمایا، ہمیں خیال ہی نہیں کہ کون سا دانت مبارک تھا۔ اس پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑنے کا واقعہ سنایا کہ میں اس وقت کرن کے جنگل میں تھا، اپنے بھائی کے اونٹ چرا رہا تھا۔ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے غلبہ محبت میں ایک دانت توڑا، پھر خیال ہوا شاید یہ دانت نہ ہو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ دیے۔
اس وقت مجھے سکون ہوا یہ دیکھ کر دونوں حضرات صحابہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اگرچہ حضرت اویس آقا کے دیدار سے مشرف نہ ہو سکے لیکن اتباع رسول کا حق ادا کر دیا۔ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں: اے اللہ تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اے عمر، اگر تم اپنا ایمان سلامت لے گے تو میری دعا قبر میں تمہیں ضرور مل جائے گی، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خاتمہ بالخیر کی فکر کرے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں ان کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، میں خلافت کو 2 روٹی کے عوض دیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، ایسا کون ہے جو لے گا اسے؟ سر بازار پھینک دو اور کہہ دو جس کا جی چاہے اٹھا لے۔ اللہ والے حکمرانی کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس لیے اقتدار کی خواہش نہیں کرتے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو یہیں ختم ہوئی، اور مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو